السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میڈیا فوکس میں ہمارے ویلاگ اور مختلف پروگرام بھی دیکھتے ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس سارے نوٹیفیکیشن آ جائیں۔ کل سارا دن مختلف چینلز پہ ویلاگز پہ یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ مسلم لیگ نواز نے تقریباً کلین سویپ کر لیا الیکشنز پنجاب اور کے پی کے کی جو سیٹیں خالی ہوئی تھیں، جو 9 مئی کے واقعے کے بعد جن کو نااہل کر دیا گیا تھا، ان کی سیٹوں پہ مسلم لیگ نواز نے 99% سوائے ایک صوبہ اسمبلی کے مظفر گڑھ 2 کی نشست سے جو پیپلز پارٹی کو ملی، باقی ساری نشستیں مسلم لیگ نون نے جیت لی۔ کیسے جیتیں یہ ایک الگ بحث ہے، پی ٹی آئی والوں کا الگ موقف ہے اور مسلم لیگ نواز کا الگ موقف ہے، لیکن بہرحال یہ تو طے ہے کہ جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں ٹرن آؤٹ بھی کم ہوتا ہے اور اس میں جو تھوڑا بہت گنجائش ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، کہ تھوڑا بہت اگر 10-20 کا فرق ہوتا ہے، 10-20 سے مراد کے 5-10 ہزار کا، کہ وہ اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال نواز لیگ والوں نے یہ جیت لی ہے بقول ان کے، اور واقعی جیت لی ہیں۔ اور سب سے بڑا اپسیٹ جو ہوا وہ ہری پور میں ہوا، عمر ایوب کی سیٹ پہ، کیونکہ حکومت بھی کے پی کے کی تھی اور امیدوار بھی بڑا مضبوط تھا۔ مضبوط اس لحاظ سے کہ عمر ایوب کی اہلیہ صاحبہ تھیں اور گھر کی سیٹ تھی ان کی، تقریباً کے والد صاحب، اور عمر ایوب بھی کئی دفعہ یہاں سے جیت چکے ہیں، لاکھوں کے ووٹ لیے ہیں۔ لیکن اس دفعہ اپسیٹ یہ ہو گیا کہ جو مسلم لیگ نواز کا امیدوار تھا، حالانکہ ٹرن آؤٹ بھی کم تھا لیکن اس کے باوجود 1,63,000 سے زیادہ ووٹ لے لیے، اور عمر ایوب صاحب کی اہلیہ انہوں نے 1,20,000 کے قریب ووٹ لیے۔ 43,000 سے مسلم لیگ نواز نے یہ سیٹ جیتی۔ اور اس کے بعد جو لاہور کی 129 NA کی سیٹ تھی، اس پہ بھی پی ٹی آئی نے امیدوار کھڑا کیا تھا۔ وہ میاں اظہر حسین مرحوم کی سیٹ تھی، جو ان کے بیٹا نہیں کھڑا ہوا تو کسی اور امیدوار کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا، تو وہ بھی بڑے مارجن سے امیدوار جیت گیا مسلم لیگ نواز کا۔ باقی سیٹوں پہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ تو ہوئی الیکشن کی پوزیشن۔ الیکشن کی پوزیشن کے بعد پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا جو بہت ہی ایک اہم قسم کا بیان تھا، میرے نظر میں بے وقوفانہ بیان تھا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ایک لحاظ سے گھمنڈ میں آ گئی، ایک لحاظ سے اپنی جو ان کی ڈیولپمنٹ ورکس ہیں، کہا کہ ہم تو کام کرتے ہیں، اس کے بعد جو نعرے لگاتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ملتا، جو کام کرنے والے ہیں ان کو ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے عجیب اور غریب بات کی وہ یہ کی کہ میں پہلی خاتون ہوں جس کو جیل میں ڈالا گیا اور اتنی مصیبتیں صعوبتیں جن کو برداشت کرنی پڑی۔ اب تاریخ سے کوئی منہ نہیں چھپا سکتا، تاریخ دیکھ رہی ہے کہ کیا بول رہی ہے، اور تاریخ میں اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے۔ کیا بیگم نصرت بھٹو کو وہ بھول گئیں؟ کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وہ بھول گئیں جس نے سکھر کی 51 ڈگری کے سینٹی گریڈ پہ بھی انہوں نے سر نہیں جھکایا اور وہ وہاں اٹل کھڑی رہیں، کئی دفعہ جیلوں میں گئیں، قیادت کی، انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ فریال تالپور صاحبہ کو بھی رات کے ٹائم پہ، یعنی ہاسپٹل سے ان کو 12 بجے والا جیل وہاں منتقل کر دیا گیا، کیا یہ ان باتوں کو بھی بھول گئیں؟ یعنی 1.5 سال 2 سال کی جو اس نے خدمت کی ہے پنجاب کی، واقعی کی ہے، تو اس میں کیا اتنے حد تک یہ اوپر چلی گئی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل لیڈیز ہیں جن کا ایک وقار ہے، ایک دبدبہ ہے، مرنے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی وہ دنیا پہ حکومت کر رہی ہیں، پاکستان پہ بھی ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جا رہا ہے، یعنی ان کو اتنا بھی خیال نہیں کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں۔ یعنی اب تو نواز لیگ کے لوگوں کو رات کو جو 8 سے 9 بجے شو چلتے ہیں مختلف چینلز کے، یا 10 سے 11 بجے، اس میں ان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ ہماری لیڈر نے کیا بیان دیا ہے۔ تاریخ کبھی نہیں چھپتی، حقائق کبھی نہیں چھپتے، ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، اس کو شہید رانی بولتے ہیں، بے نظیر بھٹو کو شہید رانی بلایا جاتا ہے۔
اختلافات ان کے پولیٹیکل لوگوں سے ہوں گے، ہر کسی کے ہوں گے، لیکن جس طرح ان کی شہادت ہوئی، جس طرح انہوں نے جیل و بند کاٹے، ذوالفقار علی بھٹو جس طرح جیل میں رہا، اس کے جس طرح ماں بیٹی ان سے جا کے ملتے تھے، اور ایک چھوٹا سا کمرہ، اس میں واش روم بھی، سب کچھ بھی، اور وہ انگلیوں پہ بات کرتے تھے اور ایک دوسرے کو لکھ کے دیتے تھے، کیا یہ کبھی بھولنے جیسی باتیں؟ کیوں اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ابھی تو آپ چیف منسٹر ہیں، آپ کے خواب تو پرائم منسٹر کے ہیں، جب آپ پرائم منسٹر بنیں گی تو کیا کریں گی؟ آپ اپنے حال میں رہیں، آپ نے کام کیا ہے تو اس کام کا لوگوں سے اپریسیشن لیں، اپنے آپ کو آگے نہ کریں، نہ بڑھائیں کہ میں نے وہ کر دیا جو آج تک کوئی خاتون نہیں کیا، آج تک یہ نہیں کیا۔ یہ کس کو سنا رہی ہیں آپ؟ یہ کس کو بتا رہی ہیں آپ؟ کیوں لوگ اپنے آپ پہ ہنسا رہی ہیں آپ؟ یہ غلط باتیں نہ کیا کریں، تاریخ کو پڑھا کریں، دیکھا کریں، جذبات کی رو میں نہ بڑھا کریں۔ ابھی تو آپ کو اور کام کرنا ہے، بقول آپ کے کہ مجھے بہت کچھ کرنا ہے، اور بھی سیاستدان آپ کے ساتھ ہیں، اور بھی دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی اپنے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، جتنا قرض رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے نام پہ لوگ پھر پیسے بھی کھاتے ہیں، دوسرے بھی کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پہ بھی، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کے نام پہ بھی لوگ پیسے کھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی آدمی کی اوقات ہو اتنا بولنا چاہیے، آدمی اتنا رہے جتنی اس کے پاؤں ہیں، اتنا اس کو کمبل چلنا چاہیے۔ اس طرح نہ کریں، اس طرح آپ اپنی پوزیشن کو ڈاؤن کر رہی ہیں، اپنی مورلی اپنے آپ کو گرا رہی ہیں۔ آپ بے نظیر بھٹو شہید کا مقابلہ کر رہی ہیں، جس کے لیے دنیا حیران اور پریشان تھی، جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ملک کے لیے، جس کی ماں نے کتنے صعوبتیں نہیں برداشت کی، ڈنڈے کھائے شوہر کی وجہ سے ایک اسٹیڈیم، قذافی اسٹیڈیم میں، ان کے خون بہے، جیلوں میں گئیں، ہاؤس اریسٹ ہوئیں۔ یہ خواتین نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے میڈم چیف منسٹر کہ آپ تھوڑا سا تاریخ بھی پڑھ لیا کریں، اور دوسرے ان لوگوں سے، خاص کر کے جو آپ کے دائیں بائیں دو خواتین ہیں، ان کی باتوں پہ نہ لگیں، کچھ اپنا دماغ بھی استعمال کریں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، لوگوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا، لوگ کیا ہنسیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ ان کے جیتنے کی وجہ بھلی آپ کی کارکردگی بھی ہوگی، لیکن کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کی شمولیت تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، وہ تو انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑے کیے۔ آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، بالکل ان کی مقبولیت ہے، ان کے سائلنٹ جو ان کی جو وہ سپورٹ ہے وہ عیاں ہے، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، ایون سندھ میں بھی لوگ ان کو کچھ نہ کچھ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، بلوچستان میں بھی۔ تو تھوڑا پھونک پھونک کے آپ قدم رکھیں میڈم چیف منسٹر، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوگا، ملک کی ترقی میں بھی، پنجاب میں بھی، اور انٹرنیشنلی بھی لوگ آپ کو یہ تسلیم کریں گے کہ واقعی آپ جو خواتین گزری ہیں، جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل، آپ ان کی کو احترام کی نظر سے دیکھتی ہیں، تو لوگ پھر باہر والے بھی اور ہمارے ملک والے بھی آپ کو احترام کریں گے۔